اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اب اس میں دیکھیں تو جی معزز ناظرین و سامعین، طلباء طالبات، آپ کی خدمت میرا سلام و آداب۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالوں کی روشنی میں جو تنقیدی اصطلاحات و نظریات، اس میں ڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس پہ آج مجھ سے گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر ڈکشن کہتے کسے ہیں، اس کا انداز اور اس کے اسلوب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آج ہم اس کی مثالوں کے ذریعے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈکشن، جس کا متبادل لفظیات کا معنی یا طرز تحریر کہا جاتا ہے۔ طرز تحریر اس کے جو لغوی معنی اس اعتبار سے لیے جاتے ہیں، انداز بیاں، بندش یا الفاظ کا انتخاب اس کو سمجھنے میں ہماری معاون اور مدد کرتے ہیں۔ اب اس بات کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس کی سادہ الفاظ میں تعریف آتی ہے کہ زبانی یا تحریری طور پر الفاظ اور فکروں کا انتخاب اور استعمال ڈکشن کے زمرے میں آتا ہے، یا اس کو مزید سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش مختلف نقادوں نے اس بارے رائے بھی دی ہے۔ اس رائے کے مطابق کہا جائے تو اس کی سادہ الفاظ میں تعریف یوں کہی جا سکتی ہے کہ تحریر کا زیادہ تر دار و مدار اسلوب اور الفاظ پر ہوتا ہے۔ الفاظ کا یہ برتاؤ بنیادی طور پر ڈکشن کہلاتا ہے۔ اس ڈکشن کی تعریف اور معنی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہاشم رضا جلال پوری کا ایک شعر بطور مثال لیں گے، اور اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے میں کن باتوں کے اور کن الفاظ کی بابت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاعر لکھتے ہیں، جس کو ڈکشن کہہ رہے ہیں مفتیان رہتا، جس کو ڈکشن کہہ رہے ہیں مفتیان رہتا، یہ نیا لہجہ غریب شہر کی ایجاد تھا۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ یہ نیا انداز، نیا طریقہ، جو انداز الفاظ کو انتخاب یا ترتیب دینے کے معنوں میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک نیا انداز اور طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، ان کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ایک الگ معنی اور نیا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ جب ڈکشن کی بات کی جاتی ہے، اس تحریر کا مدعا سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کون سے ایسے اہم نکات ہیں جو ڈکشن کو سمجھنے میں، ڈکشن کو عیاں کرنے میں، لفظیات کی ترتیب کو منظر عام کرنے میں، سمجھانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں دیکھا جائے تو الفاظ کا چناؤ یا انتخاب سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ دوسری اس کی میں استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں کہ وہ کس انداز میں ہیں، کون سی ہیں، اور ان کا بنیادی کردار کیا آتا ہے، اور کون سے نئے معنی اخذ کیے جا رہے ہیں۔ ان کی جملہ بندی جو اس کا بنیادی سٹرکچر یا ڈھانچے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر خاص کر اس کا اظہار ہے، اظہار خیال ہے جو وہ شاعر یا مصنف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو آگاہ کر رہا ہے، قاری تک اس بات کو سمجھانے کی یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ زبان دانی اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور زبان دانی کے ساتھ اس کا تلفظ، کیونکہ تلفظ ہی ہوتا ہے جو اس کو ایک اہم مدعا اور معنی خیز بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ترسیل، کمیونیکیشن، جو وہ اس کو ایک کو دوسرے سے تیسرے تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خطابت اس میں اہم چیز ہوتی ہے۔ کمیونیکیشن کے ساتھ دوسرا جو لفظ خطابت، یعنی بولنے کے اعتبار سے اکثر اوقات یہ چیز ہمارے سامنے لفظ عموماً نہیں پتہ ہوتا، لیکن استاد کے روپ میں، تحریر نگار کے روپ میں، مصنف و شاعر کے روپ میں صفحہ کرتاس پہ جب لفظ مجسم ہوتے ہیں تو وہ ایک روانی اور انداز بیان، وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، قاری کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے نئے معنی اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اس میں اہم کردار کے طور پر ملتی ہے۔ جب نئی تنقید کے مطابق دیکھی جائے کہ وہ تحریر جو لکھی گئی ہوتی ہے، جو معنی تخلیق کار نے سوچے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتے، بلکہ اس کا تعلق لفظوں کی ترتیب سے ہوتا ہے۔ نئی تنقید کے مطابق ہم نے نظریہ مرگ مصنف بھی پڑھا کہ جب صفحہ کرتاس پر الفاظ ترتیب ہو کے شائع ہو جاتے ہیں تو قاری ایک نئے سے نئے معنی اخذ کر سکتا ہے، وہ اس کی آزادانہ یہ چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ نشست و برخاست کا اہم اس میں
کردار ہوتا ہے اور سیاق و سباق کی روشنی میں اس بات کو منظر عام پر کیا جاتا ہے کہ آخر وہ کیا ہے، کیوں ہے اور کس طرح اور کون کون سے نئی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس گفتگو سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ الفاظ کا انتخاب اور ترتیب مصنف کے مقصد کے ساتھ ساتھ ایک نیا معنی بھی وہ کروٹ لیتا بدلتا ہے، ہر وقت کے ساتھ اس کی بدلتی صورت عیا ہوتی ہے جو اس کو معاشرے کے تہذیب و تمدن کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ادبی صنف بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتا ہے اور عصری اسلوب بھی ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ نئے سے نئے معنی اخذ کرتا ہے اور اس کی تخلیقات بنیادی طور پر ڈکشن کی وجہ سے ہی عمدہ تحریر کے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی مثالیں کئی ایسی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر لیتے بال جبریل میں سے، تو وہ لکھتے ہیں ڈکشن کے مطابق ہم اس کو سمجھے تو ہمارے نئے سے نئے معنی اور اسلوب اور الفاظ کا چناؤ یہاں پہ ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اب اس میں دیکھیں تو الفاظ کا چناؤ، زمانہ بندی، عصری اسلوب، ادبی صنف اور موضوع، یہ ایک نئے سے نیا رخ اور نئے سے نیا پہلو ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ اب اسی بات کو دیکھتے مزید اقبال لکھتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ تو مجموعی طور پہ دیکھیں، عصر حاضر میں بھی دیکھیں اور ماضی کے حالات و واقعات میں بھی دیکھیں تو ایک نئے سے نیا معنی، نئی کروٹ بدلتی چیز اور ایک نیا پہلو میں جو الفاظ کی انتہا، اس کی اصطلاحات، ترسیل اور زبان دانی اور اظہار بیان کے مطابق ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈکشن، لفظیات یا طرز تحریر ہے جو ہر وقت کی کروٹ بدلنے کے ساتھ اپنا ایک نیا معنی اور اسلوب دکھاتا نظر آتا ہے۔ ڈکشن کی بات جو ڈکشن کا براہ راست تعلق اسلوب سے ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ باہم مربوط جڑے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم نے سمجھا اور جانا ہے۔ آپ کا کچھ سوال یا رائے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔